بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول بدرو، جس کے مصنف ہیں عبدالرب بھٹی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 10 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ پھونس کی یہ کٹیا زیادہ بڑی نہ تھی، جھونپڑی نما تھی۔ دروازے کی جگہ بوسیدہ سا ٹاٹ جھول رہا تھا۔ قریب پہنچ کر ناصر نے با آواز بلند کسی کو پکارا۔ کوئی ہے؟ جب کوئی جواب نہ آیا تو اس نے پھر اسی طرح پکارا، کوئی ہے؟ پھر بھی کوئی جواب نہ آیا۔ میرا خیال ہے کوئی اندر موجود نہیں ہے، ساجد نے کہا۔ ہاں ایسا ہی لگتا ہے، اب کیا کریں؟ اپنے کام سے لگتے ہیں۔ نہیں، مجھے سخت پیاس لگ رہی ہے، اندر کم از کم پانی تو ہوگا۔ مجھے یہ کسی گورکن کی ہی جھونپڑی لگتی ہے۔ دونوں بوسیدہ ٹاٹ ہٹا کر اندر داخل ہو گئے۔ زمین پر گھاس پھونس پھیلی ہوئی تھی۔ ایک کونے میں بوسیدہ سا پھٹا پرانا بستر پڑا تھا، پاس ہی پانی کا مٹکا بھی 2 اینٹوں کے سہارے ٹکا تھا، جس کے اوپر ایک ٹیڑھا میڑھا جست کا گلاس اوندھا رکھا تھا۔ ایک جانب سوکھی ٹہنیوں کا مختصر سا گٹھڑ بھی نظر آ رہا تھا۔ وسط میں چھت کو سنبھالے ہوئے ایک بدنما بانس بھی ایستادہ تھا، جس سے ایک لالٹین جھول رہی تھی۔ ایک طرف کچھ زنگ آلود اوزار نظر آ رہے تھے۔ ایک عجیب ہولناک وحشت سی چھائی ہوئی تھی اندر۔ ناصر پانی کا گھڑا دیکھ کر خوش ہو گیا۔ اس نے ساجد کو گھاس پر بچھے بستر پر بٹھا دیا، پھر گھڑے سے پانی نکال کر ساجد کو بھی پلایا اور خود بھی پیا۔ دونوں سستانے کے لیے بیٹھ گئے۔ کیا یہاں کوئی بھی نہیں ہے ناصر؟ ذرا دیر ٹھٹکی ہوئی خاموشی کے بعد ساجد نے پوچھا۔ ہاں کوئی بھی نہیں ہے، ناصر نے گو مگو سے لہجے میں جواب دیا۔ جانے کیوں اسے اس جھونپڑی کے اندر عجیب سی بے چینی کا احساس ہونے لگا تھا۔ پھر اچانک اس نے یوں ہی قریب رکھے زنگ لگے اوزاروں کی طرف دیکھا اور پھر ذرا کھسک کر ان کا بغور جائزہ لینے لگا۔ ان اوزاروں میں کیل کھینچنے والا زنبور، ہتھوڑی، کیلیں، ایک چھرا، ایک کسائیوں والا بغدہ اور 2 عدد مختلف سائز کی چھوٹی بڑی چھنیاں تھیں۔ ناصر کہاں ہو تم؟ ناصر کو خاموش پا کر ساجد نے اسے آواز دی۔ ناصر گم گو سے لہجے میں بڑبڑایا، میں ادھر ہی ہوں، یہ اوزار دیکھ رہا ہوں۔ کیسے اوزار ہیں؟ ساجد نے پوچھا۔ عجیب سے ہی ہیں، ہتھوڑی، کیلیں، چھینیاں اور بغدہ۔ پتہ نہیں کون رہتا ہے یہاں، گورکن ہی ہوگا۔ مگر گورکن کی جھونپڑی میں تو کدالیں اور بیلچے ہونے چاہیے۔ یار ناصر، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ ارے یار میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تم پریشان ہی ہو گئے، ناصر نے اسے تسلی دی۔ چلو یار، پانی پی لیا اور سستا بھی لیا، اب نکل چلو۔ ساجد کی گھبراہٹ ختم نہیں ہوئی تھی۔ ناصر نے ہنس کر کہا، ارے یار تم تو بلا وجہ ہی گھبرا رہے ہو۔ میرا خیال ہے یہ جھونپڑی گورکن کی ہی ہوگی۔ ہم کہاں شہید نیک شاہ کی قبر تلاش میں مارے مارے پھریں گے، ادھر ہی بیٹھ کر اس گورکن کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ آئے گا تو اس سے پوچھ لیں گے، اسے ضرور معلوم ہوگا۔ ساجد چپ ہو رہا۔ ناصر وہیں ذرا کمر سیدھی کرنے کی غرض سے لیٹ گیا۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا۔ زینت اور شگفتہ اپنے کمرے میں سو رہی تھیں۔ یہ زینت کا بیڈ روم تھا۔ جہازی سائز کے آرام دہ بیڈ پر شگفتہ تو لیٹتے ہی سو گئی تھی، مگر زینت کی آنکھوں سے نیند ابھی تک کوسوں دور تھی۔ در حقیقت اسے اس بدرو کا انتظار تھا جس سے اس نے معاہدہ کر رکھا تھا۔ وہ بڑی بے چینی کے ساتھ بدرو کی منتظر تھی اور بار بار مضطربانہ بے چینی کے ساتھ دیوار گیر گھڑیال کی طرف تکے جا رہی تھی۔ پھر 1 گھنٹہ مزید اسی طرح گزر گیا اور رات کے 2 بج گئے، لیکن وہ بدرو نہ آئی۔ زینت بے چینی سی محسوس کرنے لگی۔ وہ سوچنے لگی کہ کہیں بدرو نے انہیں اس اندھیری کوٹھی سے بے دخل کرنے کے لیے کوئی چال تو نہیں چلی تھی، کیونکہ وہ یہی چاہتی تھی کہ وہاں کوئی ذی نفس نہ رہے اور وہ اسی طرح خالی رہے۔ اچانک رات کے آخری پہر سناٹے میں ایک تیز چیخ ابھری۔ یہ چیخ بہت لرزہ خیز تھی، جسے سن کر ایک لمحے کے لیے زینت کا بھی دل لرز کر رہ گیا، لیکن جب مسلسل چیخوں کی آوازیں ابھرنے لگیں تو زینت پہچان گئی، یہ اس کی سوتیلی بیٹی ببلی کی چیخیں تھیں۔ اب زینت کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ رقصاں ہو گئی، پوری کوٹھی میں بھگدڑ سی مچ گئی۔ شگفتہ بھی جاگ اٹھی اور پریشانی سے زینت کی طرف دیکھ کر بولی، کون چیخ رہا ہے؟ زینت سمجھ گئی تھی کہ اس بدرو نے وعدے کے مطابق اپنا کام دکھانا شروع کر دیا ہے۔
چونکہ یہ بات اس نے راز میں رکھنا تھی، اس لیے انجان بن کر اور اپنے لہجے میں پریشانی سمو کر بولی، پتہ نہیں، تم ٹھہرو، میں دیکھتی ہوں، میں بھی ساتھ چلوں گی۔ نہیں، تم ٹھہرو ادھر ہی، اور خبردار کمرے سے باہر مت نکلنا، میں ابھی آتی ہوں، زینت نے کہا اور اپنی خوابگاہ سے باہر آ گئی۔ کوٹھی کی بتیاں روشن کر دی گئی تھیں۔ ایک کشادہ کمرے میں وہ چاروں بہن بھائی موجود تھے۔ ببلی کی حالت بہت غیر ہو رہی تھی۔ مشتاق، اظہر اور نعیم اسے سنبھالنے کی کوششیں کر رہے تھے، مگر ببلی کی حالت نہیں سنبھل رہی تھی۔ وہ مارے خوف کے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ابھی ان کی نظر زینت پر نہیں پڑی تھی، تب پھر اچانک زینت کو اپنے کان میں ایک سرگوشی سنائی دی، بے وقوف، تم واپس جاؤ اور مجھے اپنا کام کرنے دو۔ زینت کا دل یک بارگی زور سے دھڑکا۔ وہ سرگوشی کو پہچان گئی تھی، یہ اسی بدرو کی آواز تھی۔ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر خاموشی کے ساتھ الٹے پیروں واپس اپنی خوابگاہ کی طرف لوٹ گئی۔ اس کے چہرے پر آسودہ مسکراہٹ تھی۔ خوابگاہ میں پہنچی تو شگفتہ نے ہراساں لہجے میں پوچھا، کیا ہوا زینت؟ کچھ نہیں ہوا، ببلی نے شاید کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے۔ وہ رات گزر گئی، مگر اس کے بعد ایسی آسیبی راتیں ہر روز آنے لگیں۔ ببلی کو دراصل راتوں میں ایک کفن پوش انتہائی مکروہ صورت میں نظر آتی تھی۔ پھر وہ یہ صورت اپنے تینوں بھائیوں میں بھی دیکھنے لگی۔ اس پر جنونی دورے پڑنے لگے اور وہ ان پر حملہ کرنے لگی۔ جو شے اس کے ہاتھ میں آتی وہ آؤ دیکھتی نہ تاؤ ان کے چہرے پر جڑ دیتی۔ تینوں بھائی بھی پریشان ہو گئے۔ پھر یہی نہیں، مشتاق، اظہر اور نعیم کو بھی کفن پوش مکروہ صورت دکھائی دینے لگی۔ ظاہر ہے یہ ساری کارستانی اسی بدرو کی تھی۔ چنانچہ وہ چاروں بہن بھائی بری طرح خوف زدہ ہو گئے۔ سازشی ذہن کے مالک تو وہ تھے ہی پہلے۔ وہ سمجھ گئے کہ آخر یہ مکروہ صورت والا بھوت ان کی ستیلی ماں کو کیوں نہیں دکھائی دیتا یا اسے کیوں تنگ نہیں کرتا۔ ضرور وہ کالے جادو کی ماہر تھی۔ یہ بات جب علی الاعلان انہوں نے اپنی ستیلی ماں زینت سے کہی تو اس نے بھی غصے میں آ کر کہہ ڈالا، ہاں، یہ ایک بدرو ہے جسے ایک کالے علم کے ذریعے میں نے قابو میں کیا ہے۔ اگر تم چاروں نے یہ کوٹھی خالی نہ کی تو پھر تم سب کو ہلاک کر ڈالے گی۔ اس لیے تم لوگوں کے لیے بہتری اسی میں ہے کہ اپنا بوریا بستر سمیٹو اور یہاں سے ہمیشہ کے لیے دفع ہو جاؤ۔ وہ چاروں ہکا بکا رہ گئے، اور پھر وہی ہوا۔ ایک روز کے اندر اندر ان چاروں بہن بھائیوں نے اپنا سامان سمیٹا اور کوٹھی کو خیر بات کہہ دیا۔ طاقت کا اپنا ایک اور نشہ ہوتا ہے۔ اب زینت ہی اس عالیشان کوٹھی کی مالک تھی۔ طاقت کے نشے نے اسے اب واقعی پاگل اور جنونی کر ڈالا تھا۔ وہ پھر کوٹھی میں تنہا کھڑی کہے لگانے لگی، ہا ہا ہا، اب میں اس کوٹھی کی بلا شرکت غیر مالک ہوں۔ جلد ہی اپنے شوہر کے کروڑوں کے کاروبار کی مالک بھی بن جاؤں گی۔ اے بدرو، میں تجھ سے بہت خوش ہوں۔ تو کہاں ہے؟ میرے سامنے آ، میں تیرا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ شگفتہ اس وقت وہاں موجود نہ تھی، تاہم اسے یہاں کے پراسرار حالات کا علم ہو چکا تھا۔ اتنا تو وہ بھی جان گئی تھی کہ یہ ساری کارستانی اسی بدرو کی تھی۔ پہلے پہل تو وہ یہی سمجھی تھی کہ ہو سکتا ہے اس خاندان کا تعلق بھی اس کی طرح شہید نیک شاہ سے رہا ہو، اس لیے وہ اب بدرو ان کے بھی جانی دشمن بن چکی تھی، کیونکہ ان چاروں بہن بھائیوں کے ساتھ بھی بالکل ویسا ہی ہوا تھا جو شگفتہ اور اس کے گھر والوں کے ساتھ ہوا تھا۔ شگفتہ کو اس بات پر الجھن آمیز پریشانی بھی تھی کہ آخر وہ بدرو پھر زینت اور اسے کیوں نہیں ستا رہی۔ جب اس نے زینت سے یہ سوال پوچھا تو اس نے نہایت مکاری سے کہا تھا، میں تمہارے خاندان سے تعلق نہیں رکھتی ہوں۔ یہ بات اس نے اس لیے کہی تھی کہ اسے شگفتہ کے پراسرار حالات سے پوری آگاہی تھی اور ناصر اور ساجد کی زبانی ٹاہلی والے بابا کی باتوں سے واقف تھی۔ جب شگفتہ اوپر اس کی خوابگاہ میں گہری نیند سو گئی تو زینت نیچے آ گئی تھی۔ وہاں بدرو اس کے سامنے ظاہر ہوئی تو زینت نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بولی، میں اب چاہتی ہوں کہ میری ستیلی اولاد ہمیشہ کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دے۔ میں انہیں کاروبار سے بھی الگ کرنا چاہتی ہوں۔ تم میرا یہ کام کر دو۔ اس کی بات سن کر بدرو کے مکروہ چہرے پر کری دانتوں کی قطار سی ابھری۔ وہ اپنے بڑے ہولناک انداز میں مسکرائی تھی، تم بے فکر رہو، ایسا ہی ہوگا، لیکن اب تمہیں میرا ایک کام بھی کرنا ہوگا۔ ہاں ہاں، مجھے منظور ہے، تم بتاؤ مجھے وہ کام، مجھے کیا کرنا ہے؟ زینت نے خوش ہو کر بے چینی سے کہا۔ بدرو نے کہا، جس اندھیری کوٹھی میں تم میرے دشمنوں کے ساتھ رہتی تھی اسے جلا ڈالو۔ زینت اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ یہ مفادات کی جنگ تھی، اگرچہ زینت جانتی تھی کہ بدرو ایسا کیوں چاہتی تھی،
اس لیے کہ اندھیری کوٹھی میں اس کا کئی سو سالہ پرانا مدفن تھا، جبکہ شگفتہ، ساجد اور ناصر ٹہلی والے بابا کی ہدایت کے مطابق اس بدرو کو اپنے مدفن کی طرف لوٹنے پر مجبور کرنے کے لیے اتنے پاپڑ بیل رہے تھے، جس کے بعد ان کی جانیں اس بدرو سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ سکتی تھیں۔ مگر اب زینت بدرو کا یہ مطالبہ ماننے پر مجبور تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے اس کی بات نہ مانی تو وہ آئندہ اس کی کوئی مدد نہیں کرے گی، بلکہ الٹا اس کی جان کی دشمن بن جائے گی۔ پھر بدرو نے اسے شہرت، دولت اور تحفظ کا لالچ بھی دیا تھا۔ دوسری طرف وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ شگفتہ اور ساجد کو کسی قسم کا جانی نقصان ہو۔ وہ ساجد کے معاملے میں خود بھی اس کے لیے اپنے دل میں ایک نرم گوشہ رکھتی تھی۔ وہ عجیب مخمصے کا شکار ہو گئی۔ بدرو ہنوز اس کے سر پر کھڑی تھی۔ اس نے زینت کی خاموشی پر کہا، تمہاری خاموشی کو میں کیا سمجھوں؟ زینت کے چالاک ذہن میں فوراً ایک خیال ابھرا، لہٰذا وہ اپنے لہجے کو ملتجیانہ بناتے ہوئے بولی، دیکھو، مجھے تمہاری بات ماننے میں انکار نہیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم بعد میں شگفتہ اور ساجد کی جان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرو، اور ساجد کو تو میں بھی چاہنے لگی ہوں، میں اس سے شادی کی خواہش مند ہوں۔ اس کی بات سن کر بدرو کا بھیانک چہرہ مزید کری ہو گیا، اور اس کے حلق سے ایک ہولناک غراہٹ ابھری، اور اس نے زینت کو گھورتے ہوئے کہا، تم وعدہ خلافی کر رہی ہو، اس کا انجام جانتی ہو؟ اس کی دھمکی پر زینت اندر سے لرز اٹھی۔ وہ اس سے بگاڑنا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا کچھ سوچ کر مکاری سے بولی، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مانے لیتی ہوں، لیکن یہ کام اتنی جلدی نہ ہو سکے گا، تھوڑے دنوں کی مہلت چاہیے مجھے۔ ٹھیک ہے، تمہیں صرف 3 دنوں کی مہلت ہے، وہ بدرو بولی، اور آخر میں اسے سختی سے متنبہ کرتے ہوئے بولی، مگر ایک بات یاد رکھنا، تم نے کسی قسم کی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو میں تمہیں دوبارہ اسی مصیبت میں ڈال دوں گی جس سے میں نے تمہیں چھٹکارا دلایا ہے۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ زینت کے حلق سے بے اختیار ایک گہری سانس خارج ہوئی، پھر جب وہ اپنی خوابگاہ کی طرف پلٹنے لگی تو بری طرح ٹھٹک کر رک گئی۔ زینے پر شگفتہ کھڑی اسے عجیب سی نظروں سے گھورے جا رہی تھی۔ زینت کو شگفتہ کی نگاہوں میں گہری تشکیک محسوس ہوئی۔ کہیں اس نے میری باتیں تو نہیں سن لیں؟ اس نے گھبرا کر سوچا، مگر پھر دوسرے ہی لمحے وہ شگفتہ کو دیکھ کر مسکرائی۔ آؤ آؤ، تم ابھی تک سوئی نہیں؟ شگفتہ دھیرے دھیرے نیچے اترتی ہوئی اس کے قریب آئی اور اسپاٹ لہجے میں بولی، تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ میں کسی سے نہیں، کون تھا بھلا یہاں؟ زینت نے ہنکاتے ہوئے کہا، جھوٹ مت بولو، میں نے خود سنا تھا، تم اس بدرو سے مخاطب تھی، وہ تمہیں 3 دن کی مہلت دے رہی تھی، تم نے حامی بھر لی تھی۔ شگفتہ نے اسے گھورتے ہوئے یاد دلایا۔ زینت کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ اپنی گھبراہٹ پر بمشکل قابو پاتے ہوئے بدستور انجان بنی رہی اور مصنوعی ہنسی کے ساتھ بولی، تمہیں ضرور وہم ہوا ہوگا شگفتہ، بھلا اس بدرو سے میں کس طرح ہم کلام ہو سکتی ہوں؟ وہ تو تم لوگوں کی دشمن ہے۔ شگفتہ نے بغور اس کے چہرے کو گھورا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ زینت اس سے کچھ چھپا رہی ہے، جبکہ اسے پورا یقین تھا کہ اس نے خود اپنے کانوں سے زینت کے یہ الفاظ سنے تھے، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتی ہوں۔ لیکن زینت کے پہم انکار پر شگفتہ نے سر دست چپ سادھ لی۔ ناصر خاصا تھک چکا تھا، اسی لیے گودڑ نما بستر پر لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی، جبکہ ساجد دم بخود بیٹھا تھا۔ اس کا دل جانے کیوں تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ ایک انجانا سا خوف محسوس کر رہا تھا۔ اس کے جی میں آئی کہ ناصر کو آواز دے۔ یوں تو اس نے ناصر کو 2-3 بار آوازیں بھی دیں، مگر ناصر کے ذرا ہی دیر بعد خراٹے بلند ہونے لگے تھے۔ وہ سو چکا تھا۔ پھر ساجد نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ ایک ایک نازک پل اندیش ناک لمحوں کی دستک دیتا بیت رہا تھا کہ اچانک ساجد کو ایک آہٹ سنائی دی۔ پھر وہ آہٹ ایک عجیب سی کھڑبڑ میں بدل گئی۔ اسے یوں لگا تھا کہ کوئی یکا یک جھونپڑے میں گھس آیا تھا۔ اس نے بے اختیار چلا کر ناصر کو آواز دی اور اسے جھنجھوڑنے لگا، ناصر، ناصر اٹھو، کوئی آیا ہے۔ ناصر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے ایک کھچڑی سے بالوں والے بوڑھے شخص کو دیکھا۔ اس کی کمر ذرا جھکی ہوئی تھی، سر کے بال اور بھویں غائب تھیں، چہرے پر جھریوں کا جال سا پھیلا ہوا تھا۔ وہ ایک آنکھ سے کانا بھی تھا۔ اس نے ایک لمبا سا میلا جیکٹ کرتا نما چغا سا پہن رکھا تھا۔ دائیں ہاتھ میں ایک کینوس کا تھیلا تھا۔ مجموعی طور پر اس کی وضاحت بڑی قریح تھی۔ وہ ناصر کو اپنی اکلوتی آنکھ سے گھورے جا رہا تھا۔
ناصر سمجھ گیا تھا کہ یہی اس جھونپڑی کا مالک کوئی گورکن تھا۔ اس نے فوراً مسکرا کر معذرت خواہانہ لہجے میں اس سے کہا، ہم معافی چاہتے ہیں، ہمیں پیاس لگی تھی، تھک گئے تھے، تمہاری کٹیا دیکھی، یہاں ذرا سستانے کے لیے بیٹھ گئے۔ ناصر کو پہلے اس بوڑھے کے چہرے پر غصیلے پن کے آثار محسوس ہوئے تھے، لیکن اب بدحیت ہونٹوں پر عجیب سی بے تاثر مسکراہٹ ابھری۔ پھر وہ سر ہلاتے ہوئے اپنی بائیں ہاتھ کے اشارے سے ناصر کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، بیٹھو بیٹھو، کوئی بات نہیں۔ اس کی آواز حد درجہ کھردری تھی، جیسے کوئی پھٹا ڈول پیٹ رہا ہو۔ بوڑھے نے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھیلے کو ایک کونے میں رکھا، پھر ساجد کی طرف دیکھ کر ناصر سے مستفسر ہوا، یہ تمہارا ساتھی کیا دیکھ نہیں سکتا؟ ہاں، یہ بیچارہ نابینا ہے، ناصر نے کہا۔ اس بوڑھے نے خاموشی کے ساتھ اپنے کرتے کی جیب سے ایک پتلی ڈوری نکالی اور کینوس کے تھیلے کے سرے کے مٹھ بنا کر اس کے گرد لپیٹنے لگا۔ ناصر کو انتہائی ناگوار سی بدبو کا احساس ہوا۔ اس کی نظریں بار بار تھیلے پر اٹک رہی تھیں۔ اسے لگا جیسے یہ بدبو اس گندے تھیلے سے آ رہی ہو، تاہم اس نے اس کا اظہار نہ کیا۔ کیا تم گورکن ہو؟ ناصر نے پوچھا۔ ہاں، اور تم دونوں کون ہو؟ کہیں جا رہے تھے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ وہ اب مٹکے سے پانی پی رہا تھا۔ نہیں، ہم کہیں جا تو نہیں رہے تھے، ہمیں تو ادھر ہی آنا تھا، ناصر نے کہا۔ وہ بوڑھا پانی پی کر اپنے چوہے کی آستین سے منہ پونچھتا ہوا عجیب سے لہجے میں بولا، ہاں، یہاں تو ایک نہ ایک دن سبھی کو آنا ہے۔ اس کے عجیب اصرار بھرے لہجے پر ناصر اور ساجد دونوں لرز سے گئے۔ ساجد نے اس کے کان میں سرگوشی کی، ناصر بھائی، اسے اپنے آنے کا مقصد بتاؤ اور نکل چلو یہاں سے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ ناصر نے اسے تھپکی دے کر تسلی دی، پھر ہنس کر بوڑھے گورکن سے بولا، بابا، میں تمہاری بات سمجھ گیا، مگر ہماری عمر ہی کیا ہے۔ اچھا بابا، تم ہمارا ایک کام کر دو گے؟ کیسا کام؟ ہمیں ایک قبر کی تلاش ہے۔ کس کی قبر؟ شہید نیک شاہ کی قبر، ناصر نے اسے بتایا۔ بوڑھا گورکن اس کی بات سن کر اپنی اکلوتی آنکھ سے اسے گھورنے لگا۔ کیا کہا؟ شہید نیک شاہ کی قبر؟ ہاں بابا، ہم اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آئے ہیں، ناصر نے کہا۔ بوڑھا گورکن جھکے جھکے کاندھوں سے چند قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اپنی اکلوتی پھٹی ہوئی آنکھ ناصر کے چہرے پر جماتے ہوئے سرسراتے لہجے میں بولا، تم لوگوں کا یہ کیا لگتا تھا؟ بابا، یہ ہمارا ایک دور پار کا عزیز تھا، تم ہمیں اس کی قبر تک پہنچا دو، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ اس بار ساجد نے لب کشائی کی تھی۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے، لے چلوں گا اس کی قبر تک، مگر اس کی قبر تو آخری سرے پر ہے۔ ابھی میں تھکا ہوا آیا ہوں، ذرا آرام کر لوں، پھر لیے چلتا ہوں تم دونوں کو، بوڑھے گورکن نے کہا۔ پھر پوچھا، تم لوگوں نے کچھ کھایا پیا ہے؟ نہیں بابا، ہمیں کھانے کی طلب نہیں، آپ ایسا کریں، خود یہ زحمت نہ کریں، صرف ہماری رہنمائی کر دیں، ہم خود شہید نیک شاہ کی قبر تک پہنچ جائیں گے۔ دراصل ہم دوسرے شہر سے آئے ہیں، ہمارا اس گاؤں میں کوئی واقف کار نہیں ہے، ہم فاتحہ پڑھ کر جلدی لوٹ جانا چاہتے ہیں، ساجد نے کہا۔ بوڑھے گورکن نے اپنی ایک آنکھ سے پہلے بغور ساجد کو دیکھا، پھر ناصر کی طرف دیکھ کر عجیب اور پر اسرار لہجے میں بولا، صرف فاتحہ ہی پڑھنے آئے ہو نا، اور کوئی چکر تو نہیں؟ اس کی بات نے ناصر اور ساجد کو چونکا سا دیا۔ انہیں یوں لگا جیسے یہ بوڑھا گورکن ان کے یہاں آنے کا اصل مقصد جان گیا ہے، تاہم ناصر نے کہا، نہیں بابا، بھلا اور ہم نے کیا کرنا ہے، فاتحہ پڑھیں گے اور چلے جائیں گے واپس، گاؤں میں واقعی تمہارا کوئی جاننے والا نہیں؟ بوڑھے گورکن نے جیسے اپنی تسلی کی غرض سے پوچھا۔ ناصر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بتائے دیتا ہوں، آؤ باہر، بوڑھے گورکن نے کہا اور پھر ان کو جھونپڑی سے باہر لے آیا، پھر ایک طرف ٹوٹی پھوٹی قبروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہاں سے ناک کی سیدھ میں چلے جاؤ، 30 قدم گن کے ایک گہری کھائی آئے گی، تم اس کے بائیں طرف مڑ جانا، تھوڑا ہی آگے جاؤ گے تو ایک پرانی باولی دکھائی دے گی، وہیں ایک برگد کا پیڑ نظر آئے گا، اس کے نیچے وہ قبر ہے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ بابا، ہم چلتے ہیں، ناصر نے جلدی سے کہا اور پھر ساجد کا ہاتھ پکڑے مذکورہ سمت کی طرف بڑھ گیا۔ شگفتہ کو زینت کی طرف سے ایک عجیب سی کھٹک پیدا ہو گئی تھی۔ وہ پہلے ہی اس بات پر الجھی ہوئی تھی کہ آخر اس بدرو نے زینت کے سوتیلے بیٹوں کو کیوں خوفزدہ کر کے اس کوٹھی سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان کی بھلا کیا دشمنی تھی؟ اگرچہ اس سلسلے میں زینت نے اسے بتایا تھا، ہو سکتا ہے یہ لوگ بھی اس کے خاندان یا نسل سے تعلق رکھتے ہوں۔ اس وقت تو زینت اس کے جواب سے مطمئن ہو گئی تھی۔
مگر وہ الجھ سی گئی تھی، جانے کیوں اسے یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے زینت کوئی چکر چلا رہی ہے۔ اسے پورا یقین تھا کہ زینت اس رات بدرو سے ہی مخاطب تھی، مگر اس کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر زینت کس بات کی مہلت مانگ رہی تھی۔ اب اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ زینت ان 3 دنوں کی مہلت میں کچھ کرنا چاہتی تھی۔ کیا کرنا چاہتی تھی، اس کا اسے اب کھوج لگانا تھا۔ چنانچہ اس نے اب زینت کی ٹو لینے کا فیصلہ کیا۔ اب وہ کوشش کرتی تھی کہ ہر وقت اسی کے ساتھ ساتھ رہے۔ یوں بھی وہ اس کے ساتھ ہی دفتر آیا جایا کرتی تھی۔ شگفتہ نے زینت سے اس موضوع پر زیادہ بحث نہ کی تھی، لیکن ادھر زینت اب پریشان سی رہنے لگی تھی۔ اس نے بدرو سے وعدہ کر کے 3 دنوں کی مہلت تو لے لی تھی، لیکن اب وہ سوچ رہی تھی کہ کیا کرے۔ کیا واقعی اسے بدرو کی بات مان لینی چاہیے یا پھر انکار کر دے؟ انکار کرنے کی صورت میں اسے بدرو کی دھمکی یاد تھی، اور اگر اس کی بات مان لیتی ہے تو شگفتہ، ساجد اور ناصر کی ساری محنت اکارت جا سکتی تھی، بلکہ ان کی جان بھی سخت خطرے میں پڑ سکتی تھی، اور اس کا ضمیر یہ گوارا نہیں کر رہا تھا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرے، اور پھر ساجد کو تو وہ چاہتی تھی۔ آخر بہت سوچ بچار کرنے کے بعد اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ بدرو کی بات ہرگز نہیں مانے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تب اس نے شگفتہ کو ایک دن ساری بات بتا دی۔ شگفتہ نے فرط جذبات سے اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور زینت کو تسلی دیتے ہوئے بولی، زینت بہن، تم بالکل فکر مت کرو، تمہیں معلوم ہے نا کہ وہ بدرو ابھی ہمارا بال تک بیکا نہیں کر سکتی، بس ہمیں ذرا ہوش مندی سے کام لینا ہوگا، اور ہاں، دعا کرو کہ ناصر اور ساجد خیریت اور کامیابی کے ساتھ واپس لوٹ آئیں۔ ہاں، مجھے بھی ساجد کی بہت فکر رہتی ہے، زینت نے ہولے سے کہا، تو شگفتہ قدرے چونک کر اس کا چہرہ تکنے لگی، پھر جیسے اس کی بات کا مطلب سمجھ کر مسکراتے ہوئے معنی خیز لہجے میں بولی، اچھا، اب میں سمجھی کہ تمہارے اندر کون سی کھچڑی پک رہی ہے، لیکن زینت بہن، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کیا تم میرے بھائی ساجد کے ساتھ خوش رہ سکو گی؟ میرا مطلب ہے کہیں بعد میں تمہیں کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ نہیں شگفتہ، ایسا نہیں ہوگا۔ ساجد واقعی مجھے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں وہ مجھے پسند کرتا ہے کہ نہیں، کیونکہ میں اس سے عمر میں بڑی جو ہوں، زینت نے ہولے سے کہا۔ شگفتہ بڑے رسان سے بولی، تم بھائی کی طرف سے بے فکر رہو، اس بیچارے کو خود کسی تم جیسے ہی سہارے کی ضرورت ہے، اور پھر تمہاری کون سی اتنی زیادہ عمر ہے، صرف 6-7 سال کا ہی تو فرق ہے، بلکہ تم تو اپنی عمر سے بھی چھوٹی ہی دکھائی دیتی ہو۔ اس کی بات سن کر زینت نے مسکرا کر شگفتہ سے کہا، شگفتہ، تم کیا سمجھتی ہو کہ میں ساجد کو ایسے ہی رہنے دوں گی؟ ہرگز نہیں، میں اس کا علاج کرواؤں گی۔ مجھے یقین ہے کہ ایک دن وہ پھر سے ہم سب کو دیکھنے لگے گا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، شگفتہ نے فرتے جذبات سے رندھے ہوئے لہجے میں کہا، اور زینت نے زیر لب آمین کہا۔ پھر دونوں سونے کے لیے بیڈ پر دراز ہو گئیں۔ شگفتہ تو لیٹتے ہی سو گئی، جبکہ زینت رات گئے کروٹیں بدلتی رہی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، در حقیقت اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ رات جب نصف پہر گزر گئی تو اچانک کمرے کی دیوار پر ایک سایہ ابھرا۔ زینت دیوار پر ابھرتے ہوئے اس پر اسرار سائے کو دیکھ کر بری طرح لرز گئی۔ بدرو اس کے خوف زدہ ذہن میں ابھرا، پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اس پر اسرار سائے کی صورت واضح ہونے لگی۔ یہ وہی بھیانک سی صورت تھی، اسی بدرو کی صورت۔ پھر وہ غصیلے لہجے میں زینت سے بولی، تو نے میرے ساتھ وعدہ خلافی کر ڈالی، اب دیکھنا اپنا حشر۔ اس کی دھمکی سن کر زینت سہم کر رہ گئی، دہشت کے مارے اس کی زبان تالو سے جا چپکی تھی۔ پھر وہ بدرو فوراً ہی غائب ہو گئی۔ زینت ساری رات نہ سو پائی۔ زینت کی باتوں پر شگفتہ نے بہت غور و خوض کیا تھا، اور اسے اب ٹہلی والے بابا کی یہ عجیب و غریب منطق سمجھ میں آ رہی تھی کہ انہوں نے اس اندھیری کوٹھی کو آباد رکھنے کا کیوں مشورہ دیا تھا۔ کوئی ایسی بات ضرور تھی جو اس شیطانی بدرو کے خلاف جاتی تھی۔ تب اس کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ اسے یاد آیا کہ جب ناصر اور ساجد ٹاہلی والے بابا سے جا کر ملے تھے تو انہوں نے دونوں سے یہ بھی کہا تھا کہ اس بدرو کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ تب ہی ہو سکتا ہے جب وہ واپس اپنے پرانے مدفن کی جانب لوٹنے پر مجبور ہو جائے، اور یہی معلوم کرنے تو ناصر اور ساجد بھیراں گئے تھے، جہاں انہیں شہید نیک شاہ کی نیک روح نے اس سلسلے میں ان کی رہنمائی کرنا تھی۔ اب شگفتہ کو بدرو کے اصل عزائم کے بارے میں اندازہ ہونے لگا تھا کہ وہ اندھیری کوٹھی کو غیر آباد کیوں رہنے دینا چاہتی تھی، بلکہ اب تو وہ اس کوٹھی کو نظر آتش کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ یہ خیال آتے ہی شگفتہ بے چین سی ہو گئی۔
اس نے سوچا کہ اس کوٹھی کو اب زیادہ دیر غیر آباد نہیں رہنے دینا چاہیے۔ چنانچہ اگلے روز زینت سے صاف صاف کہہ دیا کہ ناصر اور ساجد کی واپسی جانے کب ہو، لہٰذا اب وہ اس اندھیری کوٹھی کو زیادہ دن غیر آباد نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو شگفتہ؟ تم وہاں تنہا کس طرح رہو گی؟ ساجد اور ناصر کو تو واپس آ جانے دیتی، زینت نے گھبرا کر کہا۔ شگفتہ سمجھ گئی تھی کہ زینت اس کے ہمراہ اس عصیبی اندھیری کوٹھی میں نہیں جانا چاہتی تھی، یوں بھی اسے اب کیا ضرورت تھی وہاں رہنے کی؟ وہ اب یہاں اپنی عالی شان کوٹھی میں اپنا تسلط جما چکی تھی۔ گویا اب یہ بھی ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا کہ اندھیری کوٹھی کی اوپری منزل خالی ہو چکی تھی۔ باہر طور وہ سنجیدگی سے بولی، اس کوٹھی کو زیادہ دیر غیر آباد نہیں رہنا چاہیے زینت، یہ ہم لوگوں کے حق میں بہتر نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، بالآخر زینت نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ شگفتہ قدرے چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اور تمہاری یہ کوٹھی خالی رہے گی؟ بے شک، مجھے اس کی پرواہ نہیں، اور اگر تمہاری سوتیلی اولاد نے دوبارہ اس پر قبضہ جمانے کی کوشش کی تو وہ اب یہاں کبھی نہیں آئیں گے، اور اگر آ بھی گئے تو دوبارہ مجھے یہاں سے بے دخل کرنے کی جرت اب نہیں کریں گے، زینت نے مستحکم لہجے میں کہا۔ شگفتہ ہولے سے مسکرا دی، اب اسے زینت کی نیت پر بالکل شبہ نہ رہا تھا۔ دفتر سے واپسی پر شام 6 بجے جب یہ دونوں اپنی کار پر اندھیری کوٹھی پہنچی تو نصف گھنٹے کے بعد کال بیل بجی۔ دونوں چونک پڑی، کیونکہ یہاں بھلا کون آنے کی جرت کر سکتا تھا، مگر پھر دوسرے ہی لمحے انہیں خیال آیا کہ کہیں ساجد اور ناصر تو نہیں لوٹ آئے۔ وہ دونوں ہی گیٹ پر پہنچی، دروازہ کھولا تو سامنے شگفتہ کا سسر یعنی اس کے شوہر ناصر کے ماموں شفقت صاحب کھڑے تھے، اور اس کے ہمراہ محلے کے چند دیگر معتبر افراد بھی موجود تھے۔ ان کے چہروں پر درشتی کے آثار تھے۔ شفقت کے لیے زینت اجنبی عورت تھی۔ اس نے ایک ناگوار سی نظر اس کے چہرے پر ڈالی، پھر اپنی بہو شگفتہ سے مخاطب ہو کر بولا، میرا بھانجا ناصر کچھ دنوں سے غائب ہے، کدھر ہے وہ؟ وہ میرے بھائی ساجد کے ساتھ دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں، شگفتہ نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اتنے میں ایک دوسرے محلے والے نے شگفتہ سے مخاطب ہو کر سرد لہجے میں کہا، دیکھیے محترمہ، اگر آپ کے شوہر اور بھائی ہوتے تو ہم یہ بات انہی سے کرتے، لیکن اب مجبوراً ہمیں تم لوگوں سے ہی بات کرنا پڑے گی۔ زینت نے کچھ کہنا چاہا، لیکن شگفتہ نے اشارے سے اسے روک دیا اور اس کی طرف دیکھ کر متانت سے بولی، آپ کو ہم سے کیا بات کرنی ہے؟ اس پر ایک تیسرے محلے دار نے کہا، بی بی، ہم اس آسیبی کوٹھی سے عاجز آ چکے ہیں، بلکہ پورا محلہ پریشان ہے۔ پہلے تو ہمیں کوئی پریشانی نہ تھی، لیکن جب سے تم لوگوں نے یہاں ڈیرا ڈالے رکھا ہے، یہاں سے عجیب و غریب ڈراؤنی آوازیں آتی ہیں۔ ہم یہ برداشت کر لیتے، مگر اب ہمارے محلے میں ہر روز کوئی نہ کوئی قتل ہو رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں یہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی بات ختم کی۔ ضرور یہ لوگ یہاں کوئی سفلی علم کرتے ہوں گے، ایک اور نے کہا، ان لوگوں کو پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ زینت اور شگفتہ اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئی تھی، تاہم زینت نے ہی ہمت کر کے ان لوگوں سے کہا، آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم یہاں کسی قسم کا کوئی کالا یا سفلی علم نہیں کرتے۔ اس کی بات سن کر شفقت کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ وہ زینت کو گھورتے ہوئے بولا، بی بی، ہم کچھ نہیں جانتے، تم لوگوں کو اسی وقت اپنا بوریا بستر یہاں سے سمیٹ کر جانا ہوگا۔ مجھے شک ہونے لگا ہے کہ کہیں میرا بھانجا ناصر تم لوگوں کے کالے جادو کی بھینٹ نہ چڑھ گیا ہو۔ اے مسٹر، تمیز سے بات کریں، سمجھے تم؟ یہ کوٹھی ہماری ملکیت ہے، ہم اسے کیوں خالی کریں؟ زینت بھی اڑ گئی۔ شگفتہ نے اپنے سسر کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ نہ مانا، اور یوں وہ سب انہیں پولیس میں جانے کی دھمکی دے کر واپس چلے گئے۔ اگر یہ بات راز میں رکھنے کے لیے ٹاہلی بابا نے تاکید نہ کی ہوتی تو یقیناً وہ انہیں آگاہ کر دیتی، مگر اب ایک نئی پریشانی نے شگفتہ کو متوحش سا کر دیا تھا، لیکن زینت کو اس کے متعلقاً فکر نہ تھی۔ اس نے شگفتہ کو تسلی دی اور کہا، پولیس کو بھی آ لینے دو، میں نمٹ لوں گی ان سے۔ ناصر اور ساجد بوڑھے گورکن کے بتائے ہوئے راستوں پر تیز تیز قدموں سے ٹوٹی ہوئی شکستہ قبروں کے درمیان چلتے جا رہے تھے۔ پھر 30 قدم گن کر وہ رک گئے۔ دن میں بھی چار اطراف کوہو کا عالم طاری تھا۔ پورا قبرستان سانس لیتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ہر طرف آسیبی ویرانی کا راج تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں بائیں طرف مڑ گئے۔ سامنے ہی پرانا کنواں نظر آ گیا۔ پھر اس کے قریب پہنچ کر وہ دونوں رک گئے۔ ناصر نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں تو اسے اپنے دائیں جانب چند شکستہ قبروں کو چھوڑ کر برگد کا وہ پرانا پیڑ نظر آ گیا
جس کے نیچے ایک قبر تھی۔ ناصر بھائی، کیا شہید نیک شاہ کی قبر دکھائی دی؟ مان ساجد نے پوچھا۔ ہاں، آ گئی نظر، آؤ، ناصر نے کہا، اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر برگد تلے اس قبر کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ قبر کچی تھی مگر ٹھیک حالت میں تھی۔ اس کے آس پاس کی مٹی کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ قبر کی دیکھ بھال باقاعدگی سے نہیں تو اکثر و بیشتر ضرور کی جاتی ہے۔ قبر کے سرہانے کتبہ بھی نظر آ گیا تھا۔ ناصر ذرا جھک کر بغور پڑھنے لگا۔ شہید نیک شاہ، نیچے مختصر تعارف تھا۔